الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شوہر کے حقوق۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز و کامیابی کا راستہ تلاش کرنے والی بہنوں، شوہر کے جو حقوق ہیں ان کا خاص خیال رکھو۔ شوہر کے حقوق کو ادا کر کے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ شوہر کے حقوق کو ادا کیے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور جو شوہر کے حقوق ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا کیا جائے، اور ادا کرتے وقت دل کی طبیعت، دل کی کیفیت اور ذہن میں جو نیت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو کہ میں اللہ پاک کا حکم مانتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ پاک نے ہی ایک شوہر کے حقوق متعارف کروائے ہیں، یعنی کہ اللہ نے ہی اپنے نبی کے ذریعے سے بتائے ہیں کہ بیوی نے شوہر کو کیا کیا چیزیں مہیا کرنی ہے۔ تو وہ اس بات کی نیت کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہوں اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہوں، تاکہ آخرت میں میری پکڑ نہ ہو، بلکہ مجھے شوہر کے حقوق ادا کرنے پر اجر و ثواب ملے۔ تو اس طرح کی اس کی نیت ہو، اور جو حقوق ادا کر رہی ہے وہ خوش دلی سے کر رہی ہو، نہ کہ جان چھڑانے کے لیے، نہ کہ اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے، بلکہ سعادت سمجھ کر، خوش بختی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے اور شکر کرے کہ اسے اللہ پاک نے خاوند جیسی نعمت سے نوازا ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر بے شمار ایسی لڑکیاں ہیں جن کے پاس شوہر نہیں، اور وہ لڑکیوں کے پاس اگرچہ رنگ روپ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ پاک نے انہیں شوہر کی نعمت سے محروم رکھا۔ تو ان سے پوچھئے کہ شوہر کس قدر اعلیٰ نعمت ہے اللہ پاک کی، تو اس کے اوپر وہ شوہر کا شکریہ ادا کریں کہ شوہر نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور ان کو ان کی ضروریات زندگی، روٹی کپڑا مکان دیتا ہے، عزت کے ساتھ گھر بیٹھے بٹھائے یہ چیزیں مل جاتی ہیں، تو اس کے اوپر شوہر کا شکریہ ادا کیا جائے اور شوہر کے احسانات کو مانا جائے، شوہر کے حق کو پہچانا جائے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شوہر کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو
جو میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے، ایک دوسرے کی تعظیم ہے، ادب ہے، تو یہ اسی وقت قائم و دائم رہ سکتا ہے جب میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو بخوبی سمجھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ماننے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش میں مسلسل لگے رہیں، تو تب ہی انہیں کامیابی نصیب ہوگی اور ان کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ خوشیوں بھری ہوگی۔ اور جو تاکید کی گئی ہے وہ عورت پر زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کو ادا کرے۔ تو اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں بنت فلاں ہوں۔ فرمایا، میں نے تمہیں پہچان لیا، اپنا کام بتاؤ۔ عرض کی، مجھے اپنے چچا کے بیٹے فلاں عابد سے کام ہے۔ فرمایا، میں نے اسے بھی پہچان لیا۔ عرض کی، اس نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں کہ عورت پر شوہر کا کیا حق ہے۔ اگر مجھ میں اس کا حق ادا کرنے کی طاقت ہوئی تو میں شادی کروں گی، ورنہ شادی نہیں کروں گی۔ تو شادی نہیں کروں گی۔ فرمایا، مرد کے حق کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اگر اس کے دونوں نتنے خون اور پیپ سے بہتے ہوں اور عورت اسے اپنی زبان سے چاٹے تب بھی شوہر کے حق سے بری زماں نہ ہوئی۔ اگر آدمی کو سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ جب شوہر اس کے پاس آیا کرے تو وہ اسے سجدہ کیا کرے، کیونکہ خدا نے مرد کو عورت کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی ہے، اہمیت دی ہے۔ خدا نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس حدیث مبارکہ سے جو پہلی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت ہے جس کی شادی قریب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شوہر کے جو حقوق ہیں ان کو پڑھے، کسی عالم دین سے سمجھ لے، کسی عالم دین کا بیان وغیرہ سن لے، یا کسی عالم دین کی شوہر کے حقوق کے متعلق کتاب وغیرہ پڑھ لے، تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ شوہر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، شوہر کی تعظیم، شوہر کا ادب، شوہر کے حقوق کو پہچاننا کس قدر بڑا ہے، خود شوہر کا درجہ کتنا زیادہ بلند ہے، شوہر کو اس نے کیا کیا چیزیں مہیا کرنی ہیں۔ تو وہ ان چیزوں کو اچھی طرح پڑھ لے اور پھر اس کے بعد شادی کرے اور غور و فکر کر لے کہ کیا وہ ان چیزوں کو ادا کر سکتی ہے۔ اگر ادا کر سکتی ہے تو وہ شادی کرے، اگر ادا نہیں کر سکتی تو شادی نہ کرے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مرد ہے جو کہ مہر نہیں دے سکتا، جو کہ نان و نفقہ نہیں دے سکتا، جو بیوی کو 6 ماہ بعد بھی سوٹ نہیں دے سکتا، جو بیوی کو رہنے کے لیے گھر نہیں دے سکتا چاہے وہ کیسا بھی ہو، جو بیوی کو رہنے کے لیے کھانا کھانے کے لیے نہیں دے سکتا، تو اس کے اوپر جو نکاح کرنا ہے وہ لازم نہیں۔ اس کو چاہیے کہ وہ نکاح نہ کرے بلکہ وہ روزے رکھے۔ تو جس طرح مرد کے اوپر یہ بات ہے کہ اگر وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، حق مہر نہیں دے سکتا،
بیوی کو کھانا پیٹ بھر کے 2 وقت کا نہیں دے سکتا، بیوی کو 6 ماہ بعد بھی لباس نہیں دے سکتا، بیوی کو وہ گھر نہیں دے سکتا، چاہے کرائے کا ہو چاہے کیسا بھی ہو نہیں دے سکتا، تو وہ نکاح نہ کرے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر وہ عورت ہے اور عورت شوہر کا حقوق ادا نہیں کر سکتی تو وہ نکاح بھی نہ کرے۔ تو اب اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکال لے کہ نکاح شوہر کے حقوق میں ادا نہیں کر سکتی تو میں نے شادی نہیں کرنی، اور اسی طرح لڑکے یہ کہیں کہ ہم یہ حقوق ادا نہیں کر سکتے تو ہم شادی نہیں کریں گے، بلکہ نیت یہ ہو کہ میں شوہر کے حقوق ادا کروں گی۔ شوہر کا ارادہ ہو کہ لڑکے کا ارادہ ہو کہ میں بیوی کے حقوق ادا کروں گا، جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا وہ اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرے، محنت مشقت کرے، تو جیسے کیسے کر کے وہ جگہ کا انتظام کرے۔ جگہ کے یعنی کہ گھر سے مراد یہ ہے کہ کم از کم رہنے کے لیے ایک کمرہ ہو، باتھ روم ہو، لیٹرین ہو، کچن ہو، اس طرح سے چھوٹا سا بھی ہو، چاہے کرائے کا ہو چاہے اپنا ہو، وہ اس کا انتظام کرے۔ اور جو سوٹ کی بات ہے وہ تو 6 ماہ بعد لے کر دینا لازمی ہے، ضروری ہے، تو وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو کھانا ہے وہ 2 ٹائم کا پیٹ بھر کر ہے تو وہ بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، تو ڈرنا نہیں چاہیے، نکاح کرنا چاہیے۔ اور مرد اس قابل بھی ہو کہ وظیفہ زوجیت ادا کر سکتا ہو، یعنی کہ بیوی کو حاملہ کر سکتا ہو۔ اور دوسری طرف جو عورت کے حقوق ہیں وہ بھی عورت کا ارادہ ہو کہ میں شوہر کے حقوق ادا کروں گی اور آخرت میں اجر پاؤں گی، شوہر کی فرما بردار بنوں گی، دنیا میں بھی کامیاب ٹھہروں گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس طرح سے اس کی ارادہ ہو، نیت ہو، اور وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتی رہے، تو اس سے اگر اس کی یہ نیتیں ہیں تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، تو اللہ پاک ان کے نکاح میں برکت دے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر راضی ہو جائیں گے، کارآمد ہو جائیں گے۔ تو جو لڑکی والے ہیں لڑکے والے ہیں ان دونوں کو چاہیے کہ وہ دونوں کی مدد بھی کریں، یعنی کہ جیسے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کے والدین لڑکے کو گھر بنا کر دے دیتے ہیں، تو وہ اس طرح سے اچھی زندگی گزار لیتا ہے۔ پھر لڑکا کے ذمہ 2 چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے اس کو لباس دینا اور دوسرا ہوتا ہے کھانا دینا، تو وہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ لڑکی کا گھر بسانے کے لیے لڑکی کو ضروریات زندگی کی چیزیں جو کہ سامان فرنیچر وغیرہ یہ جہیز کے طور پر دے دیتے ہیں، تو یہ بھی لڑکی کی مدد ہوتی ہے تاکہ ان کی زندگی اچھی گزر جائے۔ جیسے کہ ایک ملک کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے جب دو لڑکی اور لڑکے کا نکاح آپس میں ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ بھی ایک ملک کی ہی مثل ہے، اس کے اندر بھی معاشیت ہے، اس کے اندر بھی معاشرت ہے، اس کے اندر بھی وہ سارے نظام ہیں، اصول و قوانین ہیں کہ کس طرح سے ان دونوں نے زندگی گزارنی ہے کہ کامیاب ہو جائیں، تو ان کی بھی مالی مدد کی جائے، یعنی کہ تحفے تحائف کی صورت میں، تو تاکہ ان کی کامیابی کے ساتھ زندگی چلتی رہے۔ تو جن کی یہ اچھی اچھی نیتیں ہیں تو ان کو نکاح ضرور کرنا چاہیے، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے گا۔ اور احادیث کے اندر یہ بھی ہے کہ نکاح کرو تم غنی ہو جاؤ گے۔ حدیث کے متعلق یہ واقعہ بھی میں نے سنا ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت میرے اوپر بہت غربت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے طلاق دے دوں اور وہ کسی اور جگہ نکاح کر لے اور وہ خوشحالی کی زندگی گزارے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ تم ایک اور نکاح کر لو، تو
اس صحابی نے دوسرا نکاح کر لیا، حالانکہ اس کے اوپر پہلے ہی بہت زیادہ غربت ہے، وہ پہلی بیوی کو بھی اچھا کھلا نہیں سکتا، پلا نہیں سکتا، اس کا رہائش، اس کا لباس کا انتظام نہیں کر سکتا اچھی طرح، تو نبی پاک نے ایک اور نکاح کا حکم دے دیا، تو وہ بھی کر لیا، تو پھر بھی حالات اچھے نہ ہوئے، بہتر نہ ہوئے، تو نبی پاک نے فرمایا تیسرا نکاح کر لو، تو اس نے تیسرا نکاح کیا، تو تیسری بیوی اتنی برکت والی تھی کہ اللہ پاک نے اسے اس قدر رزق دیے، اس قدر خوشحالی دی، اس قدر فراوانی دی کہ وہ تینوں بیویوں کے حقوق اچھی طرح ادا کرنے پر کامیاب ہو گیا، وہ تینوں کے حقوق ادا کرنے والا بن گیا، یعنی کہ جو عورت ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت کا رزق ہوتا ہے وہ اس کے مقدر میں جو ہوتا ہے وہ اس کو مل کر پہنچ کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ ہاں، شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ محنت اور مشقت ضرور کرے۔ تو جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، آنے سے قبل ہی جب وہ 4 ماہ کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کا موت کب آنی ہے یہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کی موت کس جگہ آنی ہے یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ بنیادی معلومات لکھ دی جاتی ہے۔ تو جو عورت کا رزق ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اس کو مل کر پہنچ کر ہی رہتا ہے، اگرچہ شوہر غریب ہو۔ تو اس طرح سے ان تینوں بیویوں کے حقوق ادا کرنے پر بھی وہ صحابی قادر ہو گیا، اور اس کی زندگی بھی امن و سلامتی خوشحالی والی ہو گئی۔ تو ظاہری غربت کی وجہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے بہتری کی امید لگانی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی حالات کو پلٹ سکتا ہے۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ ہے جو بیان ہوئی کہ وہ جو نکاح ہے وہ رشتہ داروں میں اس کی اہمیت دی جائے۔ نکاح جب بھی کیا جائے تو جب پہلے رشتہ تلاش کرنا ہو تو رشتہ داروں میں اس کی ابتدا کی جائے، اگر رشتہ نہ مل رہا ہو تو باہر بھی کر سکتے ہیں۔ تو دین اسلام کے اندر خاندان میں رشتہ داروں میں رشتہ کرنے کی بہت اہمیت ہے، اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، تو ایسا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ آج کے دور کے اندر سائنسی علم پڑھ لینے کی وجہ سے اور مختلف بیماریوں کے پھیلنے کی وجوہات پڑھ لینے کی بنا پر وہ یہ باتیں لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ خاندان میں رشتہ کرنے سے جو خاندانی بیماریاں ہیں وہ مزید زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ آپس میں رشتے نہیں کرتے، بلکہ باہر دوسرے لوگوں سے، دور کے لوگوں سے کرتے ہیں، تاکہ خاندانی موروثی جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ نہ ہوں۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی بیماری کسی دوسرے انسان سے نہیں لگتی، بلکہ وہ جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے اسے پہنچتی ہے۔ تو حدیث کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تو ایک صحابی کے اونٹ کو خارش ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اس اونٹ کو خارش تھی، اس اونٹ سے میرے اونٹ کو خارش ہو گئی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے مقدر میں خارش تھی، اللہ پاک نے اس اونٹ کے مقدر میں بھی خارش کی بیماری رکھی تھی اور اس کے بھی، تو دونوں کو خارش کی بیماری ہو گئی۔ یہ سوچ رکھنا کہ اس انسان سے مجھے یہ بیماری لگی ہے، اس کو نزلہ تھا مجھے نزلہ لگ گیا، اس کو بخار تھا مجھے بخار ہو گیا، اس کو کھانسی تھی مجھے کھانسی ہو گئی، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ یہ سوچ ہے کہ اس کے تقدیر میں بیماری لکھی تھی، نزلہ، کھانسی، بخار، تو اللہ نے میری تقدیر میں بھی لکھی تھی، تو
مجھے بھی ہو گیا، یہ سوچ ہو نہ کہ یہ سوچ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھے ہوا۔ یہ دین اسلام ہے، اس کے اندر آپس میں محبت اور پیار کا درس دیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ سوچ رکھنے سے کہ اس کی وجہ سے مجھے بخار آیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری آئی ہے، اس کی وجہ سے یہ خرابی آئی ہے، یہ خاندانی بیماری چلتی آ رہی ہے، یہ سوچیں رکھنا یہ نفرت کا باعث بنتا ہے، تو اس سے کام خراب ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جس لڑکے کو جو لڑکی پسند ہو، جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہو، اس کا نکاح کا اسے پیغام بھیج دے، یعنی کہ اس تک یہ پیغام بھیج دے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کو جواب دے دے، یعنی کہ آیا وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نکاح کرو تم ان سے جن کا تمہیں حسن بھائے۔ تو یہ باتیں تو ہیں، مگر آج کے دور کے اندر جو نوجوان ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ تم آپس میں جو لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو، تعلقات بناتے ہو، باتیں کرتے ہو، تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ محبت کرنا کون سا گناہ ہے، محبت تو کی جا سکتی ہے، اور تو ہم نے آپس میں شادی کرنی ہے، تو اس وجہ سے ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں۔ جو محبت ہے یہ ہو جانا برا نہیں ہے، یعنی کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں، شادی کر لوں، یہ خیال آنا، یہ تصور آنا یہ برا نہیں ہے۔ تو اب اس نے اس سے شادی کرنی ہے، تو اب وہ خود اس کے لیے کوشش اور نہیں کرے گا کہ خود اس کے پاس جائے، خود اس سے باتیں کرے، خود اس سے معلومات لے، خود سب کچھ کرے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ وہ بلکہ کسی کے ذریعے سے پیغام بھجوا دے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ غور و فکر کر کے اس کا جواب دے دے۔ اگر اس نے کسی سے مشورہ کرنا ہے تو وہ مشورہ بھی کر لے، تو اس طرح سے کام کرے۔ وہ اب پھر وہ کہتے ہیں کہ تحقیق بھی تو کرنی ہوتی ہے کہ وہ کس قابل ہے، کیا کیا اس کے اندر خوبیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ دین اسلام میں ہے کہ کسی عورت کو اس کے پاس بھیجا جائے، تاکہ وہ اس کی خوبیاں اس میں تلاش کرے، اس کی خامیاں تلاش کرے، تاکہ وہ اسے بتا دے کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ عیب ہیں۔ وہ اس سے چاہے پوچھ کر ہو یا ویسے ہی ہو، کسی بھی طرح سے اس کی ساری تحقیق لڑکی کی کر لی جائے، اور تو پھر اس سے لڑکا اس سے نکاح کر لے، یعنی کہ اور یہ بھی ان کی طرف سے کہنے کو ملتا ہے کہ اگر لڑکی نے نکاح کرنا ہو تو وہ اپنی صرف خوبیاں ہی خوبیاں بتائے گی، اگر لڑکی کا انکار کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے اس طرح سے اپنی خوبیوں کا اظہار نہیں کرے گی۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے آج کے دور کے اندر نکاح کا اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کا، وہ غلط ہے۔ جو دین اسلام نے جو طریقہ بیان کیا ہے وہ درست ہے، اس کے اوپر عمل کر کے نکاح کیا جائے۔ تو نبی پاک نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا، تو نبی پاک نے اس کے پاس ایک عورت کو بھیجا تاکہ وہ اس کی خوبیاں اور خامیاں جان لے۔ تو نبی پاک نے اسے حکماً فرمایا کہ اس کو سونگنا، کہ اس سے بدبو نہ آتی ہو، یعنی کہ جو ایک قدرتی چیز ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ جتنا مرضی پاکی کا صفائی کا خیال رکھ لیں، مگر جو ایک قدرتی بو ہے وہ آتی رہتی ہے، وہ کسی میں زیادہ تیز ہوتی ہے تو کسی میں کم ہوتی ہے۔ تو اس کا نبی پاک نے اسے دیکھنے کا کہا کہ اس میں بدبو نہ آتی ہو۔ تو یہ تھا کہ بھئی جو نکاح کرنا ہے وہ اس کے لیے
کسی کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، خاندان میں نکاح، رشتہ داروں میں نکاح کیا جائے، اس سے پہلے دین کا علم حاصل کیا جائے تو پھر ہی نکاح کیا جائے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ایک اور جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور شوہر کے حقوق میں سے صرف ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اگر آدمی کو آدمی کا سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں حکم دیتا عورت کے کہ جب وہ اس کا شوہر آئے تو وہ اسے سجدہ کرے۔ یہاں پر اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جب دو نوجوانوں کا یعنی کہ لڑکا اور لڑکی کا نکاح آپس میں ہو جائے تو جب وہ شوہر گھر میں آئے تو عورت اس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے، اس کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اس سے مسکرا کر بات کرے اس کی، تاکہ سارے دن کی تھکن جو ہے، بوریت جو ہے، جو اس نے لوگوں کی باتیں سنی ہے، جو اس نے کام کاج کی وجہ سے محنت مشقت اٹھائی ہے، جو اس کا جسم تھکا ہوا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، تو وہ ان تمام ضروریات کا خیال رکھے۔ تو ان باتوں کا وہ خیال رکھے۔ جیسے ہی شوہر گھر میں آئے تو اسے مسکرا کر ملے، اس کی طبیعت پوچھے، اس کو پانی پیش کرے، اس کو اگر بھوک لگی ہے تو کھانا پیش کرے، اگر اس کی خدمت کرتے ہوئے اس کا سر دبائے، اس کا اگر وہ تھکا ہوا ہے ٹانگیں جیسے بھی ہے اس کی خدمت کرے، اور اگر شوہر اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو وظیفہ زوجیت ادا کروائے، یعنی کہ شوہر کا بھرپور استقبال کرے، اس کو خوش کرے، اس کو خوشیاں پہنچائے، سکون مہیا کرے۔ تو اس طرح سے ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مگر آج کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ آج تو پیسے کمانے کا دھن ہے، جب شوہر کام سے گھر واپس آتا ہے تو بیوی گھر پہ ہوتی ہی نہیں، وہ اپنے کمانے کے لیے نکلی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک تھکے ماندے شوہر کو گھر میں آ کر خود ہی پانی بھرنا پڑتا ہے، خود ہی پانی پینا پڑتا ہے، خود ہی چائے پکانی پڑتی ہے، خود ہی کھانا تیار کرنا پڑتا ہے، تو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو بیوی کی وجہ سے اس نے سکون، اطمینان، راحت حاصل کرنی تھی وہ اسے نہیں مل پاتی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو عورتیں جو ہیں وہ شوہر کی خدمت کریں، گھروں میں ہی رہیں، تو اسی کے اندر بہتری اور کامیابی ہے۔ جب صرف مرد کماتے تھے تو اس وقت ملک ترقی کی جانب تھا، اب مرد اور عورتیں کماتی ہیں تو ملک کس قدر معاشی لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے کس قدر گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ برکت اسی میں ہے کہ مرد کمائے اور عورتیں گھر میں رہ کر شوہر کی خدمت کے کام سر انجام دیں، شوہر کو سہولیات مہیا کریں۔ تو اور آج کے دور کے اندر جو بیوی گھر پہ بھی موجود ہے مگر پھر بھی وہ شوہر کا استقبال نہیں کرتی، اس کو پانی چائے، اس کو خدمت نہیں کرتی، اس کی تعظیم نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے ہی کاموں میں، بلکہ موبائل پر ہی مصروف رہتی ہے۔ تو اس طرح سے اسے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ کے کام ہوتے ہیں کہ شوہر کا حقوق ادا نہ کرنا، اسے سکون نہ پہنچانا، راحت نہ پہنچانا، اس سے بچا جائے۔ اور اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے مرد کو فضیلت دی ہے عورت کے اوپر، کہ عورت جو ہے، مرد جو ہے حاکم ہے، عورت محکوم ہے۔ مرد اس کو حکم دے گا، عورت اس کی تابع داری کرے گی، اور حاکم کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو اپنی رعایا ہوتی ہے اس کو بہترین انداز میں لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو ایک مرد نے بھی عورت کو ایسی زندگی مہیا کرنی ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے، نیکیاں کرنے والی بن جائے، اللہ پاک کی اطاعت کرنے والی بن جائے، نبی پاک کی سنتوں پر چلنے والی بن جائے، کامیاب ہو جائے۔ تو اس طرح سے
انہیں زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے شوہر کو اگر معمولی سختی بھی کرنی پڑے تو کر سکتا ہے، عورت کو سمجھائے، عورت کو نیکی کی دعوت دے، گناہوں سے بچائے، اس طرح سے اسے کامیاب زندگی اس کی بھی ہوگی اور اس کی بھی ہوگی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو شوہر سے عورت کا نفرت کرنا، کہ آج کے دور میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ عورتیں لڑکیوں کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے اور وہ لڑکیاں اس پہ راضی نہیں ہوتی اور نکاح کے وقت وہ دل پہ پتھر رکھ کر قبول ہے تو کہہ دیتی ہیں، مگر بعد میں وہ شوہر کو اختیار کرنا پسند نہیں کرتی، وہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہی ہوتی ہیں، وہ اس سے بھاگ رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ تو ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ان کا گزارا اس کے بغیر نہیں ہونا تھا جس سے وہ محبت کرتی ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ والدین کو پہلے ہی کہہ دیتی کہ میں کسی صورت بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں، تو میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر پھر بھی والدین باضد ہوتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، تو جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت 3 دفعہ قبول ہے جب کہہ رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت جو نکاح کا پیغام دینے آیا ہوتا ہے اور آپ سے ایجاب کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے جواب دینا ہوتا ہے، تو اس وقت کہہ دیں کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، تو شادی نہیں ہوگی، تو اس وقت جان چھوٹ جائے گی۔ مگر جب اس سے شادی ہو گئی تو اب اس کو شوہر تسلیم نہ کرنا، اس کو اپنے قریب نہ آنے دینا، اس کو اہمیت نہ دینا، اس کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے۔ تو اور ہوتا یہ ہے کہ پیچھے اس سے رابطہ ہوتا ہے، اس سے بات ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو نکاح کرنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، اور اس سے جان چھڑانے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے اس کو زہر دے کر ہو یا جیسے بھی۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورتیں مکاری عیاری سے کام لیتی ہیں، وہ جو شوہر ہے اسے بھی خوش رکھتی ہیں اور جو ان کے پیچھے تعلقات ہیں ان کو بھی وہ نبھاتی رہتی ہیں مسلسل۔ تو یہ جو کام ہیں غلیظ ترین کام ہیں، ان سے بچا جائے۔ جب 3 دفعہ قبول ہے کہہ لیا تو چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، تو اس کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کو قبول کر لیا جائے اور اس کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا جائے۔ اور یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اگر شوہر بیمار پڑ جائے اور اس کے جسم سے خون پیپ بہتا ہو تو عورت کو اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کو چھوڑ کر بھاگ نہیں جانا چاہیے، اس کی خدمت کرے، اس کا علاج کرے، کروائے اور اس کو بہترین حالت پر لے آئے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب شوہر بیمار پڑ جائے، کمانے کے قابل نہ رہے، الٹا اس کے اوپر بہت زیادہ خرچے ہو رہے ہوں، تو بیویاں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں۔ تو ایسا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ جب ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور ان کا جسم سڑنا شروع ہو گیا، پیپ لہو یہ جسم کے اندر بڑھ گیا، تو ان کی اتنی زیادہ زوجہ تھی، ساری چھوڑ کے چلی گئی، صرف ایک زوجہ رہی۔ تو یعنی کہ شوہر کے اوپر کیسا ہی مشکل وقت آ جائے اس کے ساتھ دیا جائے اور اس کو برائی اور ساتھ دیا جائے، اس کا ساتھ نہ چھوڑا جائے۔ اور جس کو شوہر تسلیم کر لیا تو اسے صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں شوہر تسلیم کر کے دل و جان سے اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔